السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈاکٹر طیب اپڈیٹس۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ لے کر میں آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو سب سے پہلے بڑی ڈیولپمنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ انڈونیشیا کی طرح جاپان میں بھی بہت بڑا زلزلہ آ گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کی شدت 5.9 ہے اور 37 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جاپان کے مشرقی علاقے بشمول ٹوکیو میں اتوار کی صبح مطلب کہ آج صبح یہ 5.9 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 37 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق سونامی کی بھی اپڈیٹ تھی، لیکن اس کا اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی اباراکی میں 70 کلومیٹر کی گہرائی سے یہ زلزلہ جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے، اس کی گہرائی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور جبکہ امریکی جیولوجیکل سروے میں اس کی شدت جو ہے 5.8 بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر میں ڈیفرنٹ ایریاز کی بات بتاؤں تو ٹوکیو میں 15 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور سائتاما میں 9 لوگ زخمی ہوئے ہیں، کاناگاوا میں 8 اور چیبا کے 4 اور اباراکی کا 1 شخص جو ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ حکام کے مطابق زیادہ تر افراد زلزلے کے اچانک آنے پر گھبرا کر بستر سے نیچے اتر گئے، جس کی وجہ سے سامان گرنے کی وجہ سے ادھر ادھر سے ان کی جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ابھی تک جو ڈیتھ کی جو ہے وہ نیوزز ریکارڈ نہیں ہوئی، اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملی کہ کتنے لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور ایک 80 سالہ خاتون بھی جو کہ سوئی ہوئی تھی اور اس پر ڈیفرنٹ جو ہے وہ لوازمات گرنے سے شدید زخمی ہو گئی ہیں۔ ایک بڑی خبر ہے جو کہ جنگ سے ریلیٹڈ ہے، یوکرین اور روس جنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ روس کے ڈرون اور میزائل حملوں میں یوکرین میں کم از کم 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ مسلسل ڈیلی بیسس کے اوپر روس حملے کر رہا ہے، جس میں متعدد ہلاکتیں ہو رہی ہیں یوکرین کی۔ اور مزید بتایا جاتا ہے کہ یوکرین کی طرف سے بھی روس میں جو حملے کیے گئے ہیں اس میں 3 روسی افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کیف میں روسی بیلسٹک میزائل حملے میں 1 شخص جاں بحق ہوا اور 1 زخمی ہوا۔ کیف کے علاقے میں مزید میزائل حملوں میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ اس طرح مسلسل جو ہے نا کیف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اگر میں مزید آپ کو بتاؤں تو یہ حملے 1 روز بعد ہوئے۔ یوکرین کے ایک شاپنگ سینٹر میں روسی حملہ ہوا تھا، جس میں 16 افراد ہلاک ہو گئے تھے، تقریباً 130 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ یہ ایک بڑی نیوز ہے جو کہ روس اور یوکرین وار میں جو ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر میں بتاؤں تو یوکرینی صدر زیلنسکی کے مطابق کیف میں بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ حملے بڑھا رہا ہے روس، اور اس کے بعد ان کے پاس جو ڈیفنس انٹرسیپٹرز ہیں وہ بہت کم ہو رہے ہیں۔ ایران سے ریلیٹڈ نیوز ہے۔ ایران کے اعلیٰ ترین سیکیورٹی کونسل کے نئے سربراہ نے پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ تہران کی معیشت میں امریکی دباؤ میں شامل نہ ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ امریکہ آس پاس کے جو کنٹری ہیں ان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ کوئی بھی کنٹری ایران کے ساتھ کسی قسم کی مشاورت نہ کرے، کاروبار نہ کرے۔ اور اس کے بعد انہوں نے انہیں باروا کرایا کہ کوئی بھی جو کنٹری ہے امریکہ کے دباؤ میں نہ آئے۔ اور دوسری جانب بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے عراق کے بھی کچھ بحری جہاز جو آئل لے کر جا رہے تھے ان کو جانے دیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر میں بتاؤں تو فرانس اور سعودی عرب آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے کے لیے کوئی متبادل راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہاں سے کسی طرح سے آئل ٹینکرز کو نکالا جائے۔ تو یہ ایک بڑی نیوز تھی جو کہ ریلیٹڈ تھی ایران سے۔ اور اس کے بعد اسرائیل نے ابھی تک بھی اپنی ہٹ دھرمی چھوڑی نہیں ہے، وہ مسلسل غزہ اور لبنان پر مسلسل حملے کر رہا ہے اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کرونا جس طرح سے کرونا وائرس تھا اس طرح سے ایک اور بہت بڑا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ کتنا خطرناک ہے یہ آپ اس نیوز میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کانگو کے علاقے میں ایبولا کی وبا 16,000 سے زائد ویکسین کی خوراکیں وہاں پہ پہنچ گئیں، اور یہ ویکسین جو ہے دارالحکومت کشاسا کے نٹجیلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ چکی ہیں، اور WHO اس کی شراکت دار میں مجموعی طور پر جو حصہ ہے وہ اپنا سر انجام دے رہا ہے۔ 70,000 جو خوراکیں ہیں وہاں پہ پہنچ گئی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر اس کی بات کریں یہ کس طرح کا وائرس ہے، اور یہ بڑا خطرناک وائرس ہے۔ تازہ ترین وبا میں 6 متاثرہ صوبوں میں، جس میں اگر بات کریں تو 5,375 تصدیق شدہ کیسز میں 2,557 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اور یہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں یہ دنیا کی سب سے زیادہ اموات ہوں گی کسی بھی وائرس سے، یہ پہلے نمبر پر آ سکتی ہیں۔ اور پھر حوالہ یہاں پہ دیا جاتا ہے، کہتے 2014 اور 16 کے دوران مغربی افریقہ میں 11,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، اور بتایا جا رہا ہے
کہ یہ تعداد جو ہے اب 2014-16 سے 3 گنا تک بڑھ سکتی ہے، اور یہ سب کے لیے بڑی افسوسناک خبر ہے۔ مسلمان کہیں بھی سیف نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ کیا ہوا، عراق کے ساتھ کیا ہوا، لبنان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہوا ہے۔ اب ایک نائجیریا میں بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے۔ مسجد پر کچھ مسلح افراد نے فائرنگ کر دی ہے، اور وہاں پہ جو نمازی نماز پڑھ رہے تھے 60 لوگ تھے، 60 کے 60 لوگوں کو اغوا کر لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے اغوا کاروں نے پہلے کسی ایک ولیج پر حملہ کیا تھا اور پھر دوبارہ مسجد میں آ گھسے ہیں، اور وہاں سے اتنے لوگوں کو جو ہے وہ 60 لوگوں کو اغوا کر کے لے جا چکے ہیں۔ اور یہ معاملات جو ہیں یہ پاکستان میں، یہ معاملات جو ہیں مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں بڑی تشویشناک جو حالات پیدا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور بربریت سے پیش آیا جا رہا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا کس طرح سے کیا حل ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو، یہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹس تھی، ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔